السلام علیکم دوستو، آئی ایم سید وزیر سلطان۔ دوستو، دنیا میں کئی جانور ہیں جو قدرتی طور پر گول شکل کے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ ایک چھوٹی گیند کی طرح ہیں اور ان کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے، لیکن اپنی اس شکل کی بدولت یہ ماحول میں اپنی بقا کو یقینی بناتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے گول جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اپنی اس خاص شکل کی وجہ سے معروف ہیں۔ دوستو، پفر مچھلی کو بلو فش بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہماری فہرست میں پہلا گول جانور ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مچھلیاں گول کیوں ہیں؟ دراصل یہ بلو فش کا دفاعی انداز ہے۔ کسی شکاری سے بچنے کے لیے یہ مچھلیاں ایسا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ بلو فش اپنے لچکدار پیٹ میں پانی جمع کر لیتی ہیں، جس سے وہ اپنی جسامت سے بڑی ہو جاتی ہیں اور انہیں کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ گیند جیسی یہ مچھلیاں شاید دیکھنے میں پیاری لگتی ہوں، لیکن انہیں ہاتھ لگانا ایک بڑی غلطی ہوگی۔ پفر مچھلیوں کی 200 سے زیادہ اقسام میں ٹیٹروڈوٹاکسن نامی ایک زہر ہوتا ہے جو زہریلے مادے سائنائڈ سے 1200 گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کچھ پفر مچھلیوں کی جلد پر کانٹے ہوتے ہیں جو کھانے والوں کا مزہ کرکرا کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ایشیا کے کئی علاقوں میں یہ ایک مرغوب پکوان ہے۔ دوستو، اگلا گول جانور آرماڈیلو ہے۔ یہ نام ایک ہسپانوی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد سخت کھال یا باختر بند کے ہیں۔ اس جانور کی 21 اقسام ہیں جو ان میں سے سب سے چھوٹا گلابی رنگ کا آرماڈیلو ہے جو صرف 9 سے 12 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے۔ یہ اکثر نیند میں رہتے ہیں اور ہر دن 16 گھنٹے سو کر گزارتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ جانور فیشن کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کیونکہ ان میں سرخ، زرد، سرمئی، سیاہ اور گلابی رنگ کی اقسام ہوتی ہیں۔ دوستو، بھورے رنگ کے خاص الو کا تعلق برطانیہ میں پائے جانے والے الوؤں کی سب سے عام ترین نسل ہے۔ وہ اپنے نرم و گداز اور گول مٹول سروں کو 270 ڈگری کے زاویے تک گھما سکتے ہیں، جس سے انہیں شکار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نر الو اپنے ساتھی کو بلانے کے لیے ایک طویل ہو کی صدا لگاتا ہے، جس کے بعد وہ دھیمی آواز میں ایک بار پھر ہو کرتا ہے اور پھر اپنے نغمے کو ہو پر ختم کرتا ہے۔ جواب میں مادہ الو کی وک کہہ کر اپنے ساتھی کی آواز سن کر اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ دوستو، ملیے ایک اور گول مٹول اور پیارے جانور سے۔ یہ ہٹا کٹا دریائے بچھڑا رنگڑ سیل کہلاتا ہے۔ یہ آب حیات تنہائی کو ترجیح دیتے ہیں اور صرف افزائش نسل کی غرض سے ہی اٹھتے ہیں۔ یہ آب حیات تنہائی کو ترجیح دیتے ہیں اور صرف افزائش نسل کی غرض سے ہی اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سمندر میں تیر سکتے ہیں، لیکن شکار کے تعاقب میں ان کی رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے۔ رنگڑ سیل عموماً 25 سے 30 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ دوستو، خارپشت کو دیکھ کر 1990 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں کے ذہن میں ویڈیو گیم سانک دی ہیجہاگ کا خیال ضرور آتا ہے۔ یہ جانور شکاریوں سے بچنے کے لیے اپنے جسم کو لپیٹ کر ایک خاردار گیند کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کے جسم کے وہ حصے بھی محفوظ رہتے ہیں جن پر کانٹے نہیں۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ میں اس جانور کی تقریباً 15 نسلیں پائی جاتی ہیں اور وہ سب کے سب رات کو ہی نکلتے ہیں۔ دوستو، ان سب میں سے آپ کو کون سا اچھا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔